آپریشن ہوا، اس کی توقع ہم بہت عرصے سے کر رہے تھے. بہت عرصے سے ہم آپ کو یہ وارن کر رہے تھے کہ بھارت کسی بھی وقت کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کے خلاف ایک جنگی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے. پچھلے 1-1.5 سال سے اس کی جنگی تیاریاں تقریباً مکمل تھیں. مسلسل وہ ہماری سرحدوں کے پاس ایکسرسائز کر رہے تھے. نیا اکوپمنٹ انڈکٹ کیا جا رہا تھا. $100 ارب سے زیادہ اسلحہ اس نے روایتی جنگ کے لیے خریدا. اور اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دے دوں، میزائل ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں بھارت کو آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے. نیکسٹ جنریشن اسٹیشن ہائپرسونک میزائل کے خیتر میں بھارت نے آج اسکرامجیٹ انجن کا ٹیسٹ کیا ہے. حسن صاحب، پاکستان بھارت کے درمیان جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں. آپ کے خیال میں اگر جنگ ہوئی تو زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ جو کچھ پہلگام میں ہوا اور اس کے بعد اب کیا ہوگا، اس پر ہم کو سمجھائیں. وہی تو دھمکیاں دے رہا ہے وار کی. ہم تو نہیں دھمکی دے رہے وار کی، انڈیا دے رہا ہے نا. تو اس سچویشن میں انڈیا کو سمجھا سکتا ہے کوئی نہیں سمجھا سکتا. انڈیا کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. انڈیا کو خود پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انڈیا کو پتہ ہے کیا کرنا ہے آگے. صاحب، یہاں میں آپ کو تھوڑی سی مشکل میں ڈالنا چاہوں گی. آپ کے خیال میں اگر بھارت کسی قسم کی طاقت کا استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف تو وہ کیا ہوگا، کس ایکسٹینٹ پہ ہوگا، کیا کیپیسٹی ہوگی، اینڈ فردر مور کہ پاکستان کی جوابی کارروائی کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ ڈپلوائے کیا، آپریشنلائز کیا، ہماری سرحدوں کے قریب ڈپلوائے کیا، اپنی تمام فارمیشنز اور جو بیٹل کمانڈز ہیں، ان کی تھیٹر کمانڈز اور ان کے جتنے انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس ہیں ان کو تیار کیا، وار ڈاکٹرائنز ری ڈیفائن کی، اور پھر عالمی سطح پر جس طریقے سے وہ اپنی ڈپلومیسی کر رہا تھا، یہ تمام اس بات کی جانب اشارت ہے کہ کسی بھی وقت وہ کسی بھی بہانے سے پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کر سکتا. اسکرامجیٹ انجن کا آج گراؤنڈ ٹیسٹ کیا گیا. ہائپرسونک ویپن ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں اسکرامجیٹ انجن کا گراؤنڈ ٹیسٹ مہتمون مانا جاتا ہے. قریب 1000 سیکنڈ تک اس کا ٹیسٹ ہوا. ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری نے پہلی بار اتنی لمبی اودھی کے لیے ایکٹیو کولڈ اسکرامجیٹ انجن کا گراؤنڈ ٹیسٹ کیا. یہ پریکشن حیدرآباد کے اسکرامجیٹ کنیکٹ ٹیسٹ فیسلٹی سینٹر میں کیا گیا. اس ٹیسٹ کے ساتھ ہی بھارت اب امریکہ، روس، چین جیسے ان دیشوں میں شمار ہو گیا ہے جنہوں نے اسکرامجیٹ انجن کا سفلتا پوروک پریکشن کیا ہے. یہ بات تمام مسلمان، تمام پاکستانی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا. قائد اعظم نے جب یہ فرمایا تھا کہ ہم 2 نیشن آئیڈیالوجی پر ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا کو تقسیم کر دیں گے، تو یہ سب سے بڑی توہین اور ذلت تھی ان ہندوؤں کے لیے جو بھارت کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں. قائد اعظم نے ان کی بھارت ماتا کو بیچ میں سے کاٹ کے ایک مسلمان ریاست نکال لی تھی. یہی 2 نیشن آئیڈیالوجی تھی. اسی بات کا ذکر آرمی چیف نے کیا تھا جس پر پورے بھارت کو اتنی آگ لگ گئی کہ ایسا سپہ سالار کیوں آ گیا جو پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس پر ایمان رکھتا ہے. تو پاکستان کی تقسیم کے بعد سے ہی ان مشرکوں نے پاکستان کے خلاف ہمیشہ جنگی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے. اور پاکستان سے جاری تناؤ کے بیچ میزائل ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں بھارت کو بڑی کامیابی ملی ہے. نیکسٹ جنریشن اسٹیشن ہائپرسونک میزائل کے خیتر میں بھارت نے شکروار کو اسکرامجیٹ انجن کا ٹیسٹ کیا. اسکرامجیٹ انجن کا گراؤنڈ ٹیسٹ کیا گیا ہے. ہائپرسونک ویپن ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ میں اسکرامجیٹ انجن گراؤنڈ ٹیسٹ مہتوپورن مانا جاتا ہے. قریب 1000 سیکنڈ تک اس کا ٹیسٹ ہوا ہے. ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری نے پہلی بار اتنی لمبی اودھی کے لیے ایکٹیو کولڈ اسکرامجیٹ انجن کا گراؤنڈ ٹیسٹ کیا ہے. یہ پریکشن حیدرآباد کے اسکرامجیٹ کنیکٹ ٹیسٹ فیسلٹی سینٹر میں کیا گیا اور اس ٹیسٹ کے ساتھ ہی بھارت اب امریکہ، روس، چین جیسے ان دیشوں میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے اسکرامجیٹ انجن کا سفلتا پوروک پریکشن کیا ہے. اس سے پہلے جنوری 2025 میں بھی اسی انجن کا 120 سیکنڈ تک کا سفل پریکشن ہوا تھا. اب 1000 سیکنڈ کے اس ٹیسٹ کے بعد یہ سسٹم فل سکیل اڑان کے لیے تیار مانا جا رہا ہے. حسن صاحب، پاکستان بھارت کے درمیان جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں. آپ کے خیال میں اگر جنگ ہوئی تو زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ دیکھیں مریم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے یہ بادل جو ہیں یہ برسے بغیر گزر جائیں. اس کی وجہ ہے نقصان کس کا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، یہ ثانوی ہے. میرے نزدیک نقصان ہوگا بنی نوع انسان کا. ایک بڑا مشہور مصرع ہے، بموں کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر پھٹیں،
اور اپنے ٹکڑوں کو بے گناہوں سے دور پھینکیں. یہ یاد رکھنا. بوڑھے معصوم بچے عورتیں خواتین یہ بنو قتل عام جو ہوگا وہ ہوگا عام آدمی کا. اچھا اور دوسری بات جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے کہ ہم یہ پورا خطہ بددعایا ہوا ہے. اس پورے خطے کو کسی کی بددعا ہے. ہم جب اکٹھے تھے ہمیں اکٹھے رہنا نہیں آیا. ہم جب علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہمیں علیحدہ رہنا بھی نہیں آ رہا. کمال کی بات ہے. اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا. میں بالکل مکمل پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. تو نقصان ظاہر ہے جو زیادہ باوسائل ہوتا ہے, جس کی آبادی زیادہ ہے, جس کی اکانومی بڑی ہے, جس کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں, اسی حساب سے نقصان ہونا ہے نا جی. ایک 6 فٹ کا آدمی اگر ایک 5 فٹ کے آدمی سے لڑے گا تو وہ ظاہر ہے وہ اگر وہ قتل ہوتا ہے تو وہ 6 فٹ کے بندے کا قتل ہے وہ 5 فٹ کے بندے. اس طرح کی بات ہے. اور جنگ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے شروع کرنا نہ کرنا. ہاتھ سے نکل جائے تو پھر جنگ خود فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس میں ایک بات بہت قابل غور ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پڑوس ہے, دیکھو بات سنو, ہمارے ہاں ہمارے دین میں پڑوسی کے حقوق پہ بہت زیادہ توجہ, اس حد تک زور دیا گیا کہ ایک زمانے میں صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ سوچا کرتے تھے کہ جائیداد میں حصہ نہ. اچھا پڑوس صرف انڈیویجولز کے یا خاندانوں کے نہیں ہوتے, ملک بھی پڑوس ان کا ایک بہرحال. تو ایک بات مجھے نہیں, مجھے وہ عجیب سی لگتی ہے, ان لوگوں کو لگتی ہوگی, انڈینز کو نہیں کہہ رہا میں انڈیا کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو ان کے عوام اس میں سے خارج ہیں. نمسکار دوستو, جے ہند. جیسا کہ دوستو ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کا اس وقت کرارا ٹینشن چل رہا ہے. دونوں طرف ایک ایسی استھتی بنی ہوئی ہے کہ کبھی بھی جد چھڑ سکتا ہے. اس کے بیچ میں بھارت نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے جس کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا دنگ رہ گئی ہے. جی ہاں دوستو, بھارت نے حیدرآباد کے DRDO کا ایک ایسا کارنامہ جسے دیکھ کر پوری دنیا دنگ ہے, جہاں اب بھارت امریکہ, روس اور چین کے شریانی میں کھڑا ہو گیا ہے. جی ہاں دوستو, جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھارت نے ایک ایسا میسائل کا سفل پریکشن کیا ہے, ایک ایسا انجن جس کو لے کر سبھی لوگ نہیں کر سکتے, وہ اب بھارت نے کر دکھایا ہے. یہ دیکھنے کے بعد پاکستانی میڈیا رو رہی ہے. دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو